بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ختم بخاری شریف کی تقریب ہے. ادارے باقیات الصالحات سے جن بچیوں نے عالمات کے کورس کی تکمیل کی ہے، آج انہوں نے بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی تلاوت کر کے اپنے اس سلسلے کی تکمیل کر رہی ہیں. یہ کتاب جسے دنیا بخاری شریف کے نام سے جانتی ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ کتاب ہے. پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. علماء فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، کہ کتابوں میں صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب 16 سال کی طویل ترین مشقت کے بعد مکمل کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے جب ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے، جو ایک عالم بھی تھے ایک تاجر بھی تھے، انہوں نے 30,000 درہم ترکے میں چھوڑے تھے. یہ 2 بھائی تھے، ایک احمد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے، اور دوسرے بیٹے محمد. یہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام احمد اور چھوٹے کا نام محمد تھا.
ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، وہ بھی اپنے زمانے کے محدث تھے، ایک بڑے عالم تھے، جو ترکہ انہوں نے 30,000 درہم کی شکل میں چھوڑا تھا، اس کے متعلق اس ترکے کے متعلق مورخین نے یہ بات کہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے انتقال سے پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ میں جو ترکہ چھوڑ رہا ہوں اس میں حرام تو دور کی بات ہے، ناجائز تو دور کی بات ہے، 1 درہم بھی مشتبہ اور مشکوک نہیں ہے، یہ پورا ترکہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حلال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے جب ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کی۔ عام طور پر دنیا کی تاریخ آپ اگر دیکھو گے تو کامیاب ترین انسانوں میں جن لوگوں کے نام پائے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو یتیم تھے، یعنی باپ کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں ہی، ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی تھی۔ بڑے بڑے محدثین آپ کو ایسے ہی ملیں گے، بزرگان دین آپ کو ایسے ہی ملیں گے، علماء کرام، مفسرین و فقہا آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، تربیت ان کی ماؤں نے کی تھی۔ عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر بچہ یتیم ہو یعنی اس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو تو ایسے بچے ضائع ہو جاتے، ایسے بچوں کا مستقبل بن نہیں پاتا، لیکن یہ بات تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مائیں اگر فکر کر لیں تو باپ کے نہ ہونے کے باوجود بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ممکن ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم تھے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ نابالغی کے زمانے میں بچہ بالغ نہیں ہوا، بچی بالغ نہیں ہوئی اور باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ بچہ اور بچی یتیم کہلاتے، ورنہ ماں باپ تو سبھی کے مرتے ہیں، ماں باپ سبھی کے انتقال کر جاتے ہیں، لیکن انہی بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے جن کی نابالغی کے زمانے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہی تھا، بچے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اپنے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کر رہی تھی۔ آواز نہیں آ رہی، جس سے آ رہی ہے تو زحمت کر لیجیے، جی اس کو ہاتھ میں لے لے کے تو آواز کسی پہنچے گی، ایسا کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کی۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی سفر میں ان کی والدہ بھی ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ سفر حج میں جب جانا ہوا تو اپنے دونوں بچوں کو والدہ ساتھ میں لے کر کے چلی، اور حج مکمل ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی یہ واپس آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا مکے میں رہ کر کے، مدینے میں رہ کر کے، اسی طرح مصر میں رہ کر کے اور دیگر وہ مقامات جہاں محدثین کرام سکونت پذیر تھے وہاں کا سفر کیا، ان کی خدمت میں رہے اور وہاں رہ کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ابھی آپ نے
مفتی نور عالم قاسمی صاحب سے یہ بات سنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ آج یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اس کتاب میں 7262 حدیثیں 7262 حدیثیں، اور یہ کتاب جو میرے سامنے رکھی ہے یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے۔ پہلی جلد بھی اتنی ہی موٹی اور ضخیم ہے۔ 2 جلدوں پر مشتمل اس کتاب میں 7262 حدیثیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں، 6 لاکھ حدیثیں۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب چھان پھٹک کر کے 7262 حدیثیں اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور اس کتاب میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جو 1 سے زائد مقامات پر آئی، یعنی کوئی حدیث 2 مرتبہ ذکر کی گئی ہے، کوئی حدیث 3 مرتبہ ذکر کی گئی ہے۔ اس طرح جو حدیثیں مکرر آئی ہیں، یعنی ڈبل یا ٹیبل آ گئی ہیں، ٹرپل آ گئی ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو 2230 حدیثیں ایسی ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سے زائد مرتبہ اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ آج یہ کتاب کی جو آخری باب اور آخری حدیث کی تلاوت کی گئی ہے، یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں 3 جگہوں پر ذکر کیے، 3 جگہوں پر بیان کیے۔ کتاب الدعوات میں پہلے جہاں بیان کیا کتاب الدعوات میں، وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد زہیر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ذکر کیا ہے۔ پھر اسی حدیث کو کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو قتیبہ ابن سعید کے نام سے ذکر کیا ہے، اور یہ تیسری جگہ ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاذ احمد ابن اشکاب کے نام سے ان کی سند اور طریق سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس کتاب میں 3 جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ماں نے ان کی پرورش کی تھی اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کی تھی۔ بسا اوقات سفر میں والدہ ساتھ رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے والدہ نے از خود محنت کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جہاں عالم تھے، تاجر تھے، ان کی سوانح میں، ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو ترکہ چھوڑا تھا، اس ترکے کے متعلق 100% یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں جو ترکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس ترکے میں حرام اور ناجائز کمائی تو دور کی بات ہے، 1 درہم بھی مشتبہ اور مشکوک نہیں ہے۔ ایسا پاکیزہ ترکہ اور ایسا پاکیزہ مال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے چھوڑا تھا۔ اسی طرح ان کی والدہ بھی بڑی نیک، متقیہ اور بڑی خدا ترس خاتون تھی، تہجد گزار، اللہ رب العالمین کی مرضیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک بیماری کا شکار ہوئے، سرسام نامی بیماری میں مبتلا ہوئے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ بچے تھے، دماغی بخار آیا، اور اس دماغی بخار کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا، نابینا ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے بچہ یتیم ہو اور پھر نابینا ہو جائے
تو اس کے مستقبل کے تئیں سب سے زیادہ فکر اگر کسی کو ہو سکتی ہے تو وہ ان کی والدہ ہی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے دعاؤں، تہجد کا اہتمام اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور روزانہ اپنے بچوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے، دکھائی دینا بند ہو گیا، تو ان کی والدہ روزانہ اپنے بچے کی بینائی بحال ہو جائے اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ کافی دنوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ناز کے ساتھ دعا کی۔ ہم لوگ نیاز کے ساتھ دعا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ یہ نیاز کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی بیان کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اس کو نیاز کے ساتھ دعا کرنا کہتے ہیں، اور اس کا شریعت میں حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکو فتباکو، جب دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو، دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو۔ دعا عاجزی کے ساتھ مانگنا، انکساری کے ساتھ مانگنا اللہ کو پسند ہے، اور عاجزی و انکساری کی انتہا ہے کہ آدمی رونے لگ جائے، اور اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی اور بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کبھی کبھی کیفیت بدلتی بھی ہے، آدمی بجائے ناز کے نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگتا ہے، بجائے نیاز کے ناز کے ساتھ دعا کرنے لگتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیشہ آپ نے دعائیں جو مانگی ہیں نیاز کے ساتھ مانگی، لیکن میدان بدر میں جب دشمنوں سے دو بدو مقابلے کی صورتحال بن گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صفیں لگائیں، اور صفیں لگانے کے بعد صفیں لگانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، اور اس مقام پر جہاں میدان بدر میں آج ایک مسجد ہے جسے مسجد عریش کہتے، عریش عربی زبان میں چھپر کو کہتے، کہ 4 بانس گاڑ لیے جائیں اور اوپر جو ہے کچھ سائے کے لیے نصب کر لیا جائے، اس کو عریش کہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام جن کی تعداد 313 تھی ان کی صفیں لگائیں، اور پھر پیچھے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام کیا۔ ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو میں نے دیکھا کہ زمین پر سجدہ ریز تھے، سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ سرک جاتی تھی، تو میں چادر ٹھیک کر دیا کرتا تھا تاکہ آپ کے جسم پر براہ راست دھوپ نہ پڑے۔ میں چادر ٹھیک کر دیا کرتا تھا اور آپ کے جسم مبارک کو ڈھک دیا کرتا تھا۔ دیر ہو گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کے رسول بس کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر مجھے میرا فرض ادا کر لینے دو، پھر اللہ
اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب بخاری شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ میدان بدر میں جو صف لگائے ہوئے صحابہ کرام کھڑے ہیں، یہ میری زندگی بھر کا حاصل اور سرمایہ ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے، انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ آج اس میدان میں اگر یہ 313 کام آ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا، تیری وحدانیت، ربوبیت، الوہیت اور میری رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی رہے گا نہیں۔ اللہم ان تعبد هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، یہ حضور کے دعا کے الفاظ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب بخاری شریف میں ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت اس میدان میں ہلاک ہو جاتی ہے، شہید کر دی جاتی ہے، تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی رہے گا نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز کے ساتھ دعا کی، ناز کے ساتھ دعا کی تھی، اور ظاہر بات ہے ناز وہی دکھلا سکتا ہے جس کا تعلق ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ناز نخرا، ناز وہی دکھلا سکتا ہے جس کا تعلق ہو۔ جیسے بچوں کو اپنے باپ سے، بچوں کو اپنی ماں سے تعلق ہوتا ہے، اور ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے، تو یہ بچے ضد کرتے ہیں، ناز دکھاتے ہیں، نخرہ دکھاتے ہیں، اور ماں باپ اپنے بچوں کا ناز اٹھاتے ہیں، بچوں کا نخرہ برداشت کرتے ہیں، اور بچے اگر ضد کریں تو ماں باپ ان کی ضد پوری کرتے۔ لیکن کسی دوسرے کا بچہ ہو اور وہ اگر ناز اور نخرہ دکھائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ تعلق نہیں ہے۔ جن کا تعلق ہوتا ہے وہی ناز دکھا سکتے ہیں، اور انہی کا ناز نخرہ برداشت کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے بدر کا ذکر کرتے ہوئے ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ حضور نے دعا کی تھی، تو دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ الفاظ یہ تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر یہ جماعت اس میدان میں کام آ جاتی ہے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری میں مبتلا ہونے اور بینائی چلے جانے کے بعد نیاز کے ساتھ دعا کرتی رہی، عاجزی کے ساتھ دعا کرتی رہی، اپنے بچے کے لیے، بچے کی بینائی کے لیے اللہ سے مانگتی رہی۔ ایک دن ناز کی کیفیت طاری ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ سنا ہے کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک مدت گزر گئی تجھ سے مانگتے مانگتے، کیا تیرے خزانے میں میرے بیٹے کے لیے بینائی نہیں ہے؟ دعا مانگی، نیند طاری ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا ختم کی، سو گئی۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے خواب میں یہ بات کہی کہ اللہ کی بندی، تو نے دعا کی تھی، اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے تیرے بچے کو بینائی دے دیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب یہ خواب سنا اور خواب میں حضرت ابراہیم کی طرف سے بشارت ملی تو تاریخ میں آتا ہے کہ گھبرا کر کے اٹھ گئی۔ آدمی جب کوئی بہت اچھا خواب دیکھتا ہے تو بھی آنکھ کھل جاتی، اور کوئی بھیانک اور خوفناک ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو بھی آنکھ کھل جاتی۔ آنکھ کھلی تو اپنے بچے کو اٹھایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، اٹھایا اور اٹھا کر کے پوچھا کہ بیٹے تم کو دکھائی دے رہا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اب تو مجھے پہلے سے بھی اچھا دکھائی دے رہا ہے، پہلے جیسا دکھائی دیتا تھا اس سے اچھی بینائی اللہ نے عطا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو اللہ پاک نوازتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ نے بینائی عطا کی، اور حافظہ ایسا عطا کیا تھا، یادداشت ایسی زبردست اللہ پاک نے عطا کی تھی کہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی، بھولتے نہیں تھے۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ جب بغداد جانا ہوا، کسی مقام پر کسی محدث سے ملاقات ہوئی، اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہیں کہ مدرسہ ہو، اس کی انتظامیہ ہو، صدر ہو، ذمہ داران ہو، اور پھر وہ لوگ اساتذہ کا تقرر کریں، پھر بچے آئیں، ان کے رہنے کا، کھانے کا اور ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور اس طرح پڑھائی ہو۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی صاحب علم آدمی ہے تو لوگ سفر کر کے اس کے پاس جاتے تھے، اس کے وطن میں، اس کے محلے میں رہ کر کے اپنا کرائے سے مکان لیتے تھے، اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور ان سے ملاقات کرتے تھے محدث سے، اور ان سے وقت مانگتے تھے کہ آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں، اس وقت ہم پڑھنے کے لیے آ جایا کریں گے۔ تو وہ کسی کو فجر کی نماز کے بعد بلا لیتے تھے، کبھی ظہر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب عشاء کے بعد، جو وقت ان کے پاس خالی ہوتا تھا اس وقت میں بلاتے تھے اور ان بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس وقت ایسے باقاعدہ مدرسے نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ساتھی ایک استاذ کے پاس گئے اور وہاں ان کے درس میں بیٹھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں جو بچے تھے وہ استاذ سے حدیث سن رہے تھے اور اس کو لکھ رہے تھے۔ جیسے یہاں سند میں ہے کہ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کو انہوں نے لکھ لیا۔ استاذ نے سند پہلے ذکر کی، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے احمد ابن اشکاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ حدیث میں نے احمد ابن اشکاب سے سنی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث میں نے محمد ابن فضیل سے سنی ہے، محمد ابن فضیل نے کہا کہ یہ حدیث میں نے عمارہ ابن قعقاع سے سنی ہے، اور عمارہ ابن قعقاع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو زرعہ سے سنی ہے، اور ابو زرعہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کلمتان
حبیبتان الی الرحمن، یہ سند ہے۔ ہمارا یہ دین سند سے قبول کیا جاتا ہے، بغیر سند کے کوئی بات مذہب اسلام میں مانی نہیں جاتی۔ ورنہ کیا ہوتا کہ کوئی بھی آتا اور کہتا کہ میں نے سنا ہے، اب وہ بات صحیح بھی ہو سکتی تھی، غلط بھی ہو سکتی تھی، اس لیے دین میں کوئی بات بغیر سند کے نہیں مانی جاتی۔ سند ضروری ہے کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، تو سند کیا ہے؟ تم نے کس سے سنا؟ انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے کس سے سنا؟ یہ سلسلہ اگر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کو مسند کہتے ہیں، یعنی یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے، مسند کہا جائے گا۔ اور اگر درمیان میں کہیں معاملہ ٹوٹ گیا، کٹ گیا، تو وہ حدیث مسند نہیں کہلائے گی، منقطع کہلائے گی۔ ہمارا دین سند کے ذریعے، اور وہ بھی سند متصل کے ذریعے ضروری ہے، درمیان میں کہیں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کی کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاذ احمد ابن اشکاب سے سنی ہے، تو جس محدث کے پاس رہ کر کے علم و حدیث حاصل کر رہے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی ہمدرد سے تھے وہ لکھتے جا رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک ان کے ساتھ رہے۔ شام میں جب واپس آئے تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاذ نے جو حدیثیں بیان کی ہم نے تو لکھ لی، تم نے تو لکھا نہیں ہے، تم اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہو، ایسے کہیں پڑھا جاتا ہے کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے لکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ کہا کہ اپنی کاپی لے کر کے آؤ، اپنی بیاض لے کر کے آؤ۔ وہ اپنی بیاض لے کر کے آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنو، پہلے دن ہمارے استاذ نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کی، یہ حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کی، یہ حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کی، یعنی جتنی حدیثیں انہوں نے پہلے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن سند کے ساتھ ذکر کی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی سنا دی۔ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیاض، اپنی کاپی دیکھ رہے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم کو وہ ساری 3 دن میں استاذ نے جو حدیثیں بیان کی تھیں تمام حدیثیں سند کے ساتھ امام بخاری نے سنائی۔ ایک ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ لکھنے میں کہیں مجھ سے چوک ہو گئی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سنانے پر میں نے اپنی تحریر کی اصلاح کی۔ اللہ نے ایسا حافظہ عطا کیا تھا، یہ عطا خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں، خوبیاں اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، یہ عطا خداوندی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا تقوی، زہد، ورع، اللہ رب العالمین سے تعلق ایسا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے بچوں کے لیے جو بھی بھلائیاں اور خیر مانگی اللہ نے عطا کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام بلند عطا کیا کہ آج ان کی یہ کتاب صحیح بخاری روئے زمین پر پائی جانے والی تمام کتابوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں سنی تھی، 6 لاکھ حدیثیں، ان میں 3 لاکھ حدیثیں ایسی تھیں جسے مورخین لکھتے ہیں کہ سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی۔
3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ، 1 لاکھ حدیثیں ایسی تھی جو صحیح کہلاتی۔ ہمارے یہاں گفتگو میں ہم لوگ صحیح لفظ کا استعمال غلط کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر کسی نے کہا کہ صحیح، یہ بات صحیح ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ تو صحیح غلط کے مقابلے میں ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاح حدیث میں صحیح کا یہ لفظ غلط کے مقابلے میں نہیں ہے، ایک اپنی حدیث پاک کی اصطلاح ہے۔ کچھ حدیثیں مسند ہوتی ہیں، یعنی سند کے ساتھ حضور تک پہنچی ہے۔ اب اس سند میں جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی اگر اپنے حافظے کے اعتبار سے، اپنی دیانت داری کے اعتبار سے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہوں تو ان کی بیان کردہ حدیث صحیح کہلاتی۔ ابھی جیسے اس سند میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 واسطے، 6 لوگ ہیں، یہ 6 کے 6 اگر ان کی یادداشت، ان کا تقوی، ان کا علم و عمل، ان کی پرہیزگاری معتبر رہی ہو تو یہ سارے راوی جب اس درجے کے ہوں تو ان کی حدیث کو صحیح کہا جائے گا۔ اگر ایک راوی بھی بیچ میں تھوڑی سی اس میں کچھ گڑبڑی آ گئی تو اس کی حدیث صحیح نہیں مانی جاتی۔ کتابوں میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے ترمذی شریف۔ مدارس دینیہ میں حدیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں 6 کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، صحیح کتابیں صحاح ستہ، اس میں سے 1 نمبر پر بخاری شریف ہے، 2 نمبر پر مسلم شریف ہے، 3 نمبر پر ابو داؤد شریف ہے، 4 نمبر پر ترمذی شریف ہے، اور اس کے بعد ابن ماجہ ہے۔ ایسے 6 کتابیں ہیں جو صحاح ستہ کہلاتی۔ ترمذی شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، 80 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں یہ معلوم کرتے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ ہم کہاں پہنچے، ہم کہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے۔ تو ساتھی بتاتے رہتے تھے کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، فلاں مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی چل رہے تھے، انہوں نے معلومات لی اور درمیان میں ایک جگہ اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے پورا سر نیچے کر لیا ایسے، اور پالان کے ساتھ سر لگا دیا۔ ساتھ میں جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اپنا سر کیوں جھکایا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے نہیں جھکایا؟ کہا کہ نہیں۔ کہنے لگے رک جاؤ، معلومات لو۔ یہاں پر ایک درخت تھا جس کی ایک ٹہنی، ایک شاخ اس طرح راستے پر جھکی ہوئی تھی کہ اگر اونٹ پر بیٹھنے والا آدمی اپنا سر نیچے نہ کرے تو سر ٹہنی سے ٹکرا جاتا۔ معلوم کرو یہاں پر وہ پیڑ درخت تھا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے۔ کہا معلومات لو، اگر یہاں پر درخت نہ ہونا معلوم ہو کہ یہاں پہ درخت نہیں ہے تو آج سے میں حدیثیں بیان کرنا بند کر دوں گا، اس لیے کہ اب میری یادداشت صحیح نہیں رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ایک درخت تھا اور ایسا ایسا تھا۔ شاگردوں نے
سفر میں جو ساتھی تھے انہوں نے قریب کی بستی والوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیک اسی مقام پر یہ درخت تھا اور اس کا ایک تنا اتنا جھکا ہوا تھا کہ اگر اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص اپنا سر نیچے نہ کرے تو اس کا سر درخت کے اس تنے سے ٹکرا جاتا. ایسی یادداشت. اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر یہاں پر درخت ہونا ثابت ہو جائے تو میں حدیث بیان کرتا رہوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں حدیث بیان کرنا بند کر دوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب میری یادداشت اور میری قوت حافظہ ویسی نہیں رہی. یہ بات ثابت ہو جائے گی تو میں حدیث بیان کرنا بند کر دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا زبردست قوت حافظہ عطا کیا تھا کہ ایک مرتبہ جو بات سنتے تھے یاد ہو جاتی تھی. 6 لاکھ حدیثیں سنی. 3 لاکھ حدیثوں کے متعلق آتا ہے کہ سند کے ساتھ صحیح روایتیں تھیں. 1 لاکھ حدیثیں ایسی تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی. 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. ابھی جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والوں کو حافظ کہا جاتا ہے، محدثین کی اصطلاح میں جس کو 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ زبانی یاد ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے. وہ حافظ حدیث کہلاتا ہے. جیسے حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کو پورا قرآن پاک یاد ہوتا ہے، اسی طرح اصطلاح محدثین میں کسی کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو اسے حافظ حدیث کہا جاتا ہے. آج تو ہم کو 40 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں نا. ابھی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کسی کو اگر 40 حدیثیں یاد ہو تو ہاتھ اٹھانا. ایک آدمی بھی نہیں جس کو 40 حدیثیں، جبکہ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ سند کے ساتھ 40 حدیثیں یاد ہو. آج ہم کو 40 حدیثیں یاد نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. ان 1 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7262 حدیثیں، جن میں 2230 حدیثیں ایک سے زائد مرتبہ آئی ہیں اس کتاب میں. اس طرح 7262 حدیثیں اس میں ذکر کیے. اب اس کتاب کو آپ دیکھو، مجھے تو نہیں معلوم کہ شاید کوئی اس کا حافظ ہوگا بخاری شریف کا کہ پوری بخاری شریف دونوں جلدیں اس کو زبانی یاد ہوں. ایسا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ زبانی یاد تھی، اور اس میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو چھانٹ کر کے اور پوری تحقیق کر کے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ہر حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کے اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود پوری تحقیق کرتے، اور آخری درجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے قریب بیٹھ کر کے مراقبہ فرماتے. مراقبہ، جو صاحب نسبت لوگ ہیں کسی اللہ والے سے، کسی شیخ اور پیر و مرشد سے اگر بیعت ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے مراقبہ کس کو کہتے ہیں. کہ آدمی جسم کی آنکھیں بند کر لے، سر کی آنکھیں بند کر لے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرے، یعنی دل سے متوجہ ہو، اور پھر تعلق اور رابطہ قائم ہو جائے اور اس میں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے.
روضہ مبارک کے قریب بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف متوجہ ہوتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اطمینان دلایا جاتا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، تو اس کو اپنی اس کتاب میں رکھتے تھے، اور اس کتاب میں اس حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مراقبے کے بعد پھر اس حدیث کو اپنی اس کتاب کے اندر درج فرماتے تھے۔ 16 سال کا عرصہ لگا اس کتاب کو مکمل کرنے میں، 16 سال کا عرصہ، تب جا کر کے یہ کتاب منصہ شہود پر آئی ہے۔ آج روئے زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہم جو پورے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دین اسلام جیسا صحیح مذہب اور ایسا مذہب جس کی ہر بات دل قبول کرتا ہے، جو عین ہماری فطرت کے مطابق ہے، ایسا مذہب ایسا دھرم روئے زمین میں کسی کے پاس نہیں، یہ صرف ہم مسلمانوں کے پاس ہے اسلام۔ ہم کو اسلام کی قدر نہیں ہے، اور قدر اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اس کی صحیح حقیقت ہم کو معلوم نہیں، صحیح حقیقت معلوم نہیں۔ تو کسی نے کہا ہے نا، قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری، کہ ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ کو معلوم ہوتی ہے یا اس کی قدر و قیمت جوہری جانتا ہے۔ ہم میں سے ہیرا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھانا، تو ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ دودھ میں آدھا پانی آپ ملا دو، جتنا دودھ ہے اتنا پانی ملا دو، بلکہ کچھ زیادہ ملا دو، تو اس دودھ کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے؟ پانی کا جو اپنا رنگ ہے اس میں تھوڑی سی جھلک سفیدی کی آ جاتی ہے، ایسا پتھر ہوتا ہے، اس کو ہیرا کہا جاتا ہے۔ عام آدمی کو اگر دے دیں گے تو وہ دیکھ کر کے اس کو بولے گا کیا ہے یہ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری، کہ ہیرے کی قدر و قیمت یا تو جوہری جانتا ہے یا بادشاہ کو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ عام آدمی کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ لاکھوں روپیہ اس کی قیمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک مقام تھا، اور دین اسلام جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے یہ کیا ہے ہم کو ہی نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام قبول کرتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، بسا اوقات اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اتنی قربانیوں کے ساتھ وہ لوگ اسلام کے ساتھ زندگی گزارتے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم کو تو اسلام وراثت میں ملا ہے، ماں باپ مسلمان، ماں باپ کی گود میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا، اسلام ہم کو ماں باپ کے ذریعے مل گیا، ہم نے کوئی مذہب اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، اسی لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس اور پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک باپ کمائی ہوتی ہے، ایک آپ کمائی ہوتی۔ باپ کمائی ہوتی ہے تب آدمی اس کو کیسے اڑاتا ہے آپ دیکھ لو، اور جب رات دن ایک کر کے پیسہ کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، تو اس کمائی کی اس کے نزدیک قدر و قیمت ہوتی۔ ہم کو اسلام باپ کمائی کی طرح مل گیا، ماں باپ مسلمان تھے، بس ہم نے ماں باپ کے ذریعے دنیا دیکھی، تو ماں باپ کا جو مذہب تھا وہی مذہب ہم نے بھی اختیار کر لیا، ورنہ اسلام صحیح معنوں میں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔
اگر معلوم ہوتا تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، اس کا کیا مقام ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں کوئی فخر نہیں ہے۔ مسلمان ہونے پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار نہیں ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے اسلام جیسی دولت ہمیں عطا کی۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، 1 بج رہا ہے۔ مجھے جو بات کہنی تھی کہ آج اس وقت مذہب اسلام کی بنیاد قرآن کریم ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آج جو سبق آخری حدیث کا آخری باب کے ذریعے ابھی دیا جا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوئی تھی، وہاں سے آغاز کیا اور اپنی کتاب میں پہلی حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اور اپنے بعد اس کتاب کے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو بتایا کہ نیکی کوئی بھی اللہ کے نزدیک اسی وقت وزندار ہوتی ہے جب آدمی کی نیت صحیح ہو، اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے تو یہ حدیث صحیح ہے، غریب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس پر حکم لگایا ہے حسن صحیح غریب۔ حدیثوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو صفات ہوتی ہیں، اس کو ذکر کیا کہ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے، تو اس پر انہوں نے حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، غریب بھی ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث بھی غریب ہے۔ پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری حدیث بھی غریب ہے، اور یہ آخری حدیث 4 وجہوں سے غریب ہے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ کبھی حدیث سند میں کوئی بات ہو، کوئی راوی ہو، اس کی وجہ سے غریب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں کوئی الفاظ ہو، اس کی وجہ سے حدیث غریب ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث 4 وجہوں سے غریب ہے۔ صحیح اور غریب ہونا کوئی متضاد بات نہیں ہے۔ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث صحیح ہو سکتی ہے اور ہے۔ شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 3 جگہ ذکر کیا۔ یہاں پر احمد ابن اشکاب کے حوالے سے ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری استاذ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری استاذ کی حدیث آخری میں ذکر کی۔ اب ظاہر بات ہے، یہ بات جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث ذکر کی تو پہلی حدیث میں ان کے استاذ حماد تھے، ان کے نام میں حمد کا مادہ تھا۔ آخری حدیث ذکر کی اپنے استاذ احمد سے، جن کے نام میں حمد کا مادہ ہے۔ اب یہ بات معلوم ہو اور بتائی جائے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایسی بہت
عجیب و غریب بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا جہمیہ معتزلہ کے خلاف۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور کسی جان پر اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کوئی گناہ کیا ہوگا ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہے۔ اسی آیت کا ایک ٹکڑا ذکر کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو اپنی عقلوں کو دین میں استعمال کرتا تھا۔ دین عقلی چیز نہیں ہے، دین نقلی چیز ہے، یعنی جیسا منقول ہے اسے مانا جائے گا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل قبول کرے نہ کرے، جیسا دین آیا ہے منقول ہو کر کے ویسا ہی من و عن ماننا ہی ایمان اور اسلام ہے۔ اپنی عقل نہیں چلائی جائے گی کہ دن میں 5 وقت کی نماز کیوں ہے اور فجر میں 2 ہی رکعت کیوں ہے، ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے، عصر میں 4 رکعت کیوں ہے، مغرب میں 3 کیوں ہے۔ ظاہر بات ہے کیوں والا جو سوال آتا ہے یہ عقل کی وجہ سے آتا ہے، اور دین عقلی نہیں ہے، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ دین تعبدی ہے، یعنی ہمیں مان لینا ہے، بس ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ماننا دین ہے۔ معتزلہ اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نماز کا وزن سمجھ میں نہیں آتا، روزے کا وزن سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، نماز ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے پوچھے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ ہاں پڑھی، وہ کہے گا کہ چلو لا کے بتاؤ، تو آپ لا کے بتا سکتے؟ ہم نے ایک عمل کیا، وہ عمل ختم ہو گیا، عقل یہ کہتی ہے۔ تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ نماز ہم نے پڑھ لی، اب اس کا کوئی وزن کیا جائے گا ایسا نہیں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی، کل قیامت کے دن اللہ اس کی جزا دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ پاک کو تو پتہ ہے اور اللہ پاک کے علم میں بھی ہے، لیکن جس کا عمل ہے کل قیامت کے دن ان کے سامنے ان کا وزن تولا جائے گا، وزن تولا جائے گا۔ اب اگر وزن تولا نہیں جاتا، حساب و کتاب نہیں ہوتا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، اللہ پاک فرماتے کہ بھائی اس کو جنت میں لے جاؤ، ہم پیش ہوتے، اللہ پاک کہتے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو سوال ہوتا نا کہ اللہ آپ مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے؟ میں تو ایمان والا تھا، اسلام لایا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کیا، عمرے بھی کیا، آپ مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر آدمی کیسے مطمئن ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ نامے اعمال ہیں اور کل قیامت کے دن لائے جائیں گے، اور ہر شخص اپنے نامے اعمال کو دیکھے گا کہ نیکیاں یہ ہیں، گناہ یہ ہیں، اللہ پاک پورا نامے اعمال دے دیں گے، نیکی کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہ کے پلڑے میں گناہ رکھا جائے گا، اللہ اپنی دست قدرت سے ترازو اٹھائے گا، ترازو میں نیکی کا پلڑا جھکا آدمی جنت میں جائے گا، گناہ کا پلڑا جھکا یہ جہنم کا مستحق ہے، اللہ اگر نہیں معاف کریں گے تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی میرا آپ کا ہر عمل سامنے ہوگا اور تولا جائے گا تو میں خود دیکھوں گا، حساب کتاب ہوا میرے سامنے ہی آ گیا کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ۔ ایسا انصاف اللہ پاک کریں گے کہ جس کا عمل ہوگا وہ آدمی اپنے اللہ کے فیصلے پر 100% مطمئن ہوگا۔
اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک انصاف کریں گے، بس ترازو ورازو نہیں ہوگا۔ تفصیلی گفتگو اس پر ہو سکتی ہے حدیثوں کے حوالے سے، لیکن جو بات مجھے کہنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ فرقے کا رد کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے گمراہ فرقے اور فتنے وجود میں آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان کا رد کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری یہ باب باندھا، یہ باب 58 نمبر کا باب ہے۔ اس کے لیے جو کتاب قائم کی، عنوان، بڑا عنوان، وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید۔ یہ عنوان قائم کیا کہ جہمیہ اور اس کے علاوہ جتنے فرق باطلہ ہیں ان کے رد میں اور توحید پر امام بخاری یہ کتاب کا عنوان قائم کر رہے ہیں، اس کا یہ 58واں باب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، بنی آدم کے اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے، باقاعدہ تولے جائیں گے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے۔ امام مجاہد کا قول ذکر کیا کہ القسطاس یہاں پر عدل کے معنی میں ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور یہ مقسط کا مصدر ہے۔ ہماری ان بچیوں کے لیے جنہوں نے نحو و صرف پڑھا ان کے لیے یہ بات ہے، عربی زبان میں ہر باب کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اب یہ قسط کا لفظ ہے، قاف، سین اور تا، قسط۔ اگر یہ ثلاثی مجرد میں ہو تو اس کے معنی ہے ظلم کے، لیکن اگر یہی ثلاثی مزید فی میں آوے تو اس کے معنی ہوں گے انصاف کرنے کے۔ عربی زبان بہت مالدار زبان ہے، ایک لفظ کے دو معنی اور متضاد معنی، متضاد معنی، اسی کا معنی انصاف بھی ہے اور اسی کے معنی ظلم بھی ہے۔ اس لیے فرمایا ثلاثی مجرد میں اگر ہو تو اس کے معنی ظلم کے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لفظ ایک ہے، باب بدلا معنی بدل جائے گا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد سند ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں، یہ دلیل ہے ثقیلتان فی المیزان کہ ترازو میں یہ دونوں کلمے جس کا پڑھنا نیکی ہے یہ وزندار نیکی رہے گی، ثقیلتان فی المیزان۔ اب اگر ترازو ہی نہ ہو اور اللہ پاک نہ تولیں تو پھر وزن اور بے وزن کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان کہ یہ دونوں کلمے اور یہ دونوں بول ترازو میں بہت وزندار نیکی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ باقاعدہ اس کو تولا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وزن ہے کہ نہیں۔ اور وہ دو بول کیا ہے، دو کلمے کیا ہے؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو کلمات پر اپنی کتاب کو مکمل کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مجلس تسبیح و تحمید پر ختم ہو، اس مجلس میں اگر کوئی کوتاہی، کوئی فروغ گزاشت ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ کب؟ جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں مجلس کے خاتمے پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی محنت شاقہ کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی، جس میں 7262 حدیثیں ذکر کی۔ اتنی محنت کی
ہر حدیث کے لیے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، مراقبہ کرتے، تب جا کر کے اپنی اس کتاب میں اس کو شامل کرتے۔ اس کے بعد بھی آخر میں اپنی کتاب ختم کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر، کہ اس 16 سال کی محنت میں مجھ سے جو کوتاہیاں، جو فروگزاشت یا حدیث کی عظمت و احترام کے لیے جو آداب اختیار کرنے چاہیے تھے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات آئے ہیں کہ شادی میں لفافہ دیے بغیر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ایک رسم ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دے کے بلایا جاتا ہے ان سے پیسے بھی لیے جاتے نا۔ ہوٹلوں میں تو کھانے کی قیمت طے ہوتی ہے، آپ کو جس قیمت کا کھانا کھانا ہو وہ کھانا آپ کھا سکتے ہو، اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو اتنے پیسے چکانے ہوں گے۔ ہمارے یہاں کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن پروگراموں میں ہمیں پیسے دینا پڑتے ہیں، یہ ایک رسم ہے۔ ماضی میں ایسا تھا کہ غربت بہت زیادہ تھی، غربت بہت زیادہ تھی، اسی غربت کی وجہ سے لوگ مدد کرتے تھے۔ کسی کے یہاں کوئی خوشی کا پروگرام ہو، کوئی غمی کی بات ہو تو لوگ جاتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرتے تھے۔ یہ ایک رسم ہو گئی، یہ ایک رسم ہو گئی ہے۔ اور اب ہمارے یہاں جیسے عقیقے کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، بیٹی کی شادی ہے، دعوت طعام ہے، لوگ آتے ہیں تو کوئی لفافہ دیتا ہے، کوئی زیور دیتا ہے، کوئی کچھ سامان دیتا ہے، یہ ایک رسم ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ لفافہ دیے بغیر کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اس کو پورا کرنا ہی ہے، ایسا نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم نے جس کو کھانے کے لیے بلایا اس کے ہاتھ میں دیکھتے لفافہ ہے کہ نہیں، بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ رسم ختم ہونا چاہیے۔ شادی میں ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے، مگر لفافہ نہیں لینے کا۔ آپ نے جانور ذبح کیا، عقیقے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ عقیقہ زندہ شخص کی طرف سے ہوگا، جس کا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے عقیقہ نہیں، زندہ شخص کی طرف ہو گیا۔ اسی لیے عقیقے کے جانور کے ذبح کے موقع پر جو بچہ نومولود بچہ ہے یا اس کا عقیقہ نہیں ہو سکا لیکن وہ زندہ ہے، اس کا نام عقیقے میں شامل کر سکتے، مرحوم ماں باپ کا نام عقیقے میں نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جیسے قربانی کے جانور میں ہم شامل کرتے ہیں، عقیقے میں شامل نہیں کریں گے۔ عقیقے میں پہلے جانور ذبح کر کے شرعی تقسیم کر لیتے ہیں اور بڑا پروگرام لیتے ہیں جس میں لفافہ لیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے کئی بچوں کا عقیقہ ہوا، ایک بچہ ہمارا تھا، ایک بچہ آپ کا تھا، ایک بچہ کسی اور کا تھا، اب 7 حصے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں نے مل کر کے عقیقہ کیا ہے تو جیسے مل کر کے قربانی کر سکتے ہیں اسی طرح مل کر کے عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم لوگ گوشت تقسیم کر لیے، وزن کر کے گوشت تقسیم کر لیے تو اپنے حصے کا جو گوشت ہے ہم چاہیں تو اس کو تقسیم کریں، جیسے قربانی کے جانور میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر چاہیں تو پکا کر کے گھر والوں کو، خاندان کے لوگوں کو، تعلق کے لوگوں کو، پڑوس کے لوگوں کو ہم لوگ کھانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ
لفافہ لیا جاتا ہے، یہ رسم بند ہونا چاہیے۔ مسجد کے علاوہ کسی حال میں خواتین بھی تراویح پڑھنا چاہتی ہیں، اس کی شرعی صورت کیا ہوگی؟ تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، پھر وہ چاہے فرض نماز کے لیے ہو یا نفل نماز کے لیے ہو۔ آج الحمدللہ ہماری بچیاں حافظ قرآن ہو رہی ہیں۔ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے اس بات کا کہ بغیر تداعی کے دعوت نہ دی جائے، لوگوں میں اعلان نہ کیا جائے کہ بھئی فلاں حال میں عورتوں کے لیے تراویح ہوگی، آپ وقت فارغ کر کے آئیے، یہ ہے تداعی، یعنی ہم لوگوں کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں، اعلان کر کے بلا رہے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی حافظہ ہو اور اس نیت سے کہ اس کا حفظ رہے، باقی رہے، اور وہ تراویح میں قرآن پاک سنانا چاہے تو گھر گھر کی عورتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ اعلان کر کے حال میں جمع کر کے عورتوں کا تراویح کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ میں نے جس سے قرضہ لیا تھا میں ابھی نہیں دے سکتا، کیا اس کے مرنے کے بعد وہ رقم کسی مدرسے میں دے دوں یا کیا کیا جائے؟ کسی سے آپ نے قرضہ لیا اور اس شخص کا قرضہ اس کی زندگی میں آپ نے واپس نہیں کیا، اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو اس کے انتقال کے بعد یہ جو قرضہ ہے یہ اس کا ترکہ ہے، یہ اس کا ترکہ ہے۔ جیسے جو کچھ مال اس نے چھوڑا ہے اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اسے تقسیم کیا جائے گا وارثوں پر، تو یہ قرضہ بھی آپ کو واپس کرنا ہے اور کسی ایسے ذمہ دار کو دیں کہ یہ رقم مرحوم کے وارثین پر تقسیم ہو جائے۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں مسجد مدرسے میں نہیں دے سکتے، اور اگر آپ دیں گے تو قرضہ ادا نہیں ہوگا، آپ کے ذمہ باقی رہے گا، کل قیامت کو دینا پڑے گا۔ مجھے اپنی بہن کا حصہ دینا تھا، بہن نے کہا کہ مجھے نہ دیتے ہوئے چھوٹے بھائی کو دے دے، تو کیا بہن کو پہلے مالک بنانا ضروری ہے؟ دیکھو شریعت کا جو قاعدہ ہے وہ وراثت کے تئیں بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ جس کا حصہ ہے آپ کو اسے دینا ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے، تو اس کے کہنے کے بعد بھی اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، اس کا حق ختم نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ مجھے مت دو، میرا ایک بھائی بہت غریب ہے، چھوٹا بھائی ہے، غریب ہے، اس کو دے دو میرا حصہ، اس کے بولنے پر بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ جب بہن کہتی ہے کہ میرا حصہ بھائی کو دے دو تو بہن اپنا حصہ لے لیوے اور خود دے دیوے، صرف اس کے بولنے سے اس پر عمل کرنا درست نہیں۔ آج کل نکاح ظہر کے بعد ہوتا ہے، پھر رات میں دلہا غیر شرعی طریقے سے ڈھول تاشے کے ساتھ بارات لاتا ہے اور دعوت ہوتی ہے، اس میں جانا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے جو کام غیر شرعی ہو، چاہے کسی بھی نام سے ہو، غیر شرعی کاموں میں شرکت نہیں کرنی۔ ہم لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، اسی لیے غیر شرعی چیزیں لوگ علل اعلان کرتے ہیں نا، اور اچھے اچھے لوگ کرتے، اور آج اس کو سماج میں معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم نہیں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، بھائی آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ ہم نے کہا آپ ڈھول تاشا بجا رہے تھے، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں غیر شرعی کام کر رہا تھا، اس لیے امام صاحب نہیں آئے، حافظ صاحب نہیں آئے، مولانا نہیں آئے،
ہم لوگوں کو روک ٹوک کرنا ضروری ہے. ہم روک ٹوک کریں گے تو برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور اگر برائی ہوتی رہی، ہم نے روک ٹوک نہیں کی، ہم خود بھی شریک ہوتے رہے، تو ظاہر بات ہے یہ برائی ختم کب ہوگی؟ کبھی ختم نہیں ہوگی. لوگ حوالہ دیں گے کہ اگر غلط ہوتا تو امام صاحب آتے کیا؟ غلط ہوتا تو کیا حافظ صاحب اور مولانا آتے کیا؟ یہ لوگ آئے، غلط نہیں ہے اس لیے آئے نا. لوگ حوالہ دیں گے. کیا عقیقے میں ذبح کے بعد ماں باپ کا نام لینا ضروری ہے؟ مرحوم جو بھی شخص ہو عقیقے میں اس کا نام شامل نہیں ہوگا، اور عقیقہ جن بچوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، آپ اپنے دل میں نیت کر لو کافی ہے. دل میں نیت کر لو کافی ہے. عقیقے کے بعد جو نام وغیرہ ہوتا ہے، اطمینان کے لیے آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے کہ بھائی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کی طرف سے عقیقہ ہے، ورنہ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف نیت کافی ہے. شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے مرحومین کے نام سے ایک عرفے کا دن مقرر کرتے ہیں، قرآن خوانی کروا کر اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایسی کوئی قرآن و حدیث میں تعلیم و ہدایت نہیں. ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ جب چاہو جب ایصال ثواب کر سکتے ہو. یہ جو تعین ہو گیا کہ بھئی 30ویں دن ایصال ثواب، 10ویں دن ایصال ثواب، 40ویں دن ایصال ثواب، اور سال پورا ہونے پر ایصال ثواب، یا عرفہ جیسے دن میں ایصال ثواب، یہ غیر شرعی سوچ ہے ہماری. ہم نے دن متعین کر لیے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ان دنوں میں ایصال ثواب کر لیے، سال بھر کی چھٹی. سال بھر ایصال ثواب کرنا چاہیے، جب موقع ملے جب ایصال ثواب کرنا چاہیے. تو 9 تاریخ جو ہے یہ تو عرفہ کا دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کہہ لگے. یہ شعبان میں جو اپنی طرف سے جو عرفہ بنایا گیا ہے ہی نہیں نا. آج ہم نے شعبان میں بنایا ہے، کچھ لوگ ربیع الاول میں بنا لیں گے. نیا طریقہ یہی ایجاد ہوتا ہے، یہ نیا طریقہ اسی کو کہتے، دین میں نئی بات. تراویح کی نماز میں 4 رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تراویح میں 2 رکعت کی نیت باندھی جائے گی، یا 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے گا. اگر کسی نے 4 رکعت پڑھی تو وہ 4 شمار نہیں ہوگی، 2 ہی شمار ہوگی. تراویح 8 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح کی 20 رکعتیں. آپ 8 کی بات کر رہے ہو، کتنے لوگ تو 1 رکعت بھی نہیں پڑھتے نا. اب اگر آدمی اپنی مرضی سے عمل کرنے لگے تو کوئی 2 پڑھ کے چلا جاتا، کوئی 4 پڑھ کے چلا جاتا، کوئی 6 پڑھ کے چلا جاتا، کوئی 10 پڑھ کے چلا جاتا. ایسا نہیں. 20 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے منقول ہے، 20 رکعت ہی تراویح پڑھنا چاہیے. کسی کی کمائی حرام ہے، ہم نے انجانے میں ان کے یہاں دعوت کھا لی، تو کیا اس کے عوض پیسہ دے سکتے ہیں؟ دے دینا چاہیے. اگر معلوم ہو تو کھانا ہی نہیں چاہیے. جانے کا، دنیا داری نبھانے کا، سلام کر لینے کا، مصافحہ کر لینے کا، اور مبارکباد دینے کا، چلے آنے کا، کھانا نہیں کھانے کا. ایسا تو ہے نہیں ہم لوگ کنگال ہیں، غریب ہیں، ہمارے گھر کھانا نہیں ہے. اللہ نے ہم کو جائز حلال دیا ہے، اپنا حلال کھانے کا، حرام نہیں کھانے کا. چاہے کوئی اتنا ہی کوئی سر پٹک لے، زہر دے گا تو آپ کھائیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ زہر ہے، اور وہ بہت کہہ رہے ہیں ارے حضرت جی بیٹھو، حضرت جی کھاؤ، تو آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ زہر کھائیں گے ہماری دنیا برباد ہوگی، حرام کھائیں گے آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے حرام نہیں کھانے کا.
جو عورتیں چوڑی نہ پہنے وہ جہنمی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بکواس ہے۔ دعا فرما لیجیے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہمارے راستے کی ساری دشواریوں رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ متعلقین، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی مغفرت فرما، اے اللہ عزت و نیکنامی کا ذریعہ بنا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان، اسلام، اچھے اخلاق کی دولت عطا فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے محفوظ فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم، اپنے دین کا داعی اور سپاہی بنا، اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ انہیں فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیکنامی کا ذریعہ بنا، اپنی بارگاہ میں نجات کا اور رفع درجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ پروردگار عالم جب تک زندگی دے ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ عطا فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا۔ پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، میاں بیوی میں اچھے تعلقات قائم فرما، آپس کے جھگڑوں سے اور حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔